کشمیر پر عائد پابندیاں اور اس کے نتائج کو لے کر پاکستان مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ جہاں ملک بھر میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا، وہیں عالمی سطح پر بھی اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سفارتی کوششیں پہلے سے جاری تھیں، مگر اب خود وزیر اعظم عمران خان نے عالمی میڈیا کے لیے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور کشمیر سے متعلق پاکستان کی پوزیشن کو واضح کیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے عالمی دنیا کی خاموشی پر بھی اپنی رائے دی ہے اور نیوکلیئر جنگ سے متعلق دنیا کو خطرات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیو یارک ٹائمز کے لیے ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان ہے کہ دنیا کشمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتی، ہم سب خطرے میں ہیں۔ اس آرٹیکل میں وزیر اعظم عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ جب میں پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہوا تو میری سب سے اہم ترجیح خطے میں دیر پا امن کے لیے کام کرنے سے متعلق تھی۔ ہماری مشکل تاریخ کے باوجود پاکستان اور بھارت کو ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں غربت، بے روزگاری، موسمیاتی تبدیلی اور پانی کی قلت جیسے چیلنجز شامل ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت اور مسئلہ کشمیر کے حل کے ذریعے تعلقات کو ٹھیک کروں، جو ہمارے مابین تعلقات کی بہتری کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد 26 جولائی 2018 کو میں نے قوم سے اپنے پہلے خطاب کے دوران کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور اگر بھارت ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے، جس کے بعد دونوں ممالک کے وزراء کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے سائیڈ لائن پر ملاقات طے پائی، لیکن بھارت نے یہ ملاقات منسوخ کر دی، جس کے بعد میں نے نریندر مودی کو ڈائیلاگ اور امن کے لیے خط بھی لکھا، مگر بدقسمتی کے ساتھ امن اور ڈائیلاگ کے لیے میری تمام کوششوں کو بھارت نے مسترد کر دیا۔ ہم نے ابتدا میں سوچا کہ نریندر مودی کی یہ ہارڈ لائن پوزیشن اور پاکستان کے خلاف ان کی بیان بازی کا مقصد الیکشن جیتنے کے لیے بھارتی ووٹرز کے اندر قوم پرستی کے جذبات ابھارنے کے لیے ہیں۔ بھارتی الیکشن سے چند ماہ پہلے فروری 2019 کو ایک کشمیری نوجوان نے بھارتی افواج پر خودکش حملہ کیا۔ بھارتی حکومت نے فوری طور پر الزام پاکستان پر لگا دیا۔ ہم نے ثبوت مانگے، لیکن مودی نے بھارتی ایئر فورس کو پاکستان بھیج دیا۔ ہماری ایئر فورس نے ایک بھارتی جہاز کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو قبضے میں لے لیا۔ ہم نے یہ سگنل دیا کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے ٹارگٹ پر حملہ نہیں کریں گے جس سے جانوں کا ضیاع ہو۔ اس دوران میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ ہم دو نیوکلیئر ممالک کے درمیان تنازع کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے قبضے میں لیے بھارتی پائلٹ کو بنا کسی شرط کے واپس کر دیا۔ بھارتی الیکشن کے بعد جب مودی دوبارہ منتخب ہوئے تو میں نے انہیں مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ہم خطے میں امن، ترقی و خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جون 2019 کو میں نے انہیں دوبارہ امن کے لیے ڈائیلاگ کرنے پر خط لکھا۔ بھارت نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا اور ہمیں اس دوران پتہ لگا کہ جہاں میں امن کے لیے کوششیں کر رہا تھا، وہیں بھارت پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کرنے کے لیے لابینگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم پر معاشی پابندیاں لگ سکتی تھیں اور یہ چیز ہمیں بینکرپسی کی طرف دھکیل سکتی تھی۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ مودی نے خطے میں امن کے لیے ہماری خواہش کو بہلانے اور خوش کرنے کے طور پر لیا۔ ہم ایک نفرت آمیز حکومت کے خلاف نہیں، بلکہ ہم نئے بھارت کے خلاف ہیں، جس پر حکمرانی وہ لیڈران اور پارٹی کر رہے ہیں جو ہندو بالادستی کی بنیاد RSS کی پیداوار ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور بعض حکومتی وزیر آج بھی RSS کے رکن ہیں اور RSS کے بانی موزولینی اور ہٹلر کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے آرٹیکل میں مزید لکھا کہ میں نے یہ امید کی تھی کہ جب نریندر مودی وزیر اعظم منتخب ہوں گے تو گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر جو طریقہ کار انہوں نے اپنائے انہیں وہ ختم کر دیں گے۔ وہ طریقہ کار جب ان کی نگرانی میں مسلمانوں کا منظم قتل عام ہوا اور اس کی وجہ سے انہیں عالمی سطح پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد امریکہ نے مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت انہیں ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ نریندر مودی کا وزیر اعظم کے طور پر پہلا دور مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کے گہراؤ اور ان کے قتل کے طور پر قابل غور ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہم نے منحرف کشمیریوں پر ریاستی تشدد میں اضافہ دیکھا۔ پیلٹ فائرنگ کی بندوقیں متعارف کروائی گئی، جن کا نشانہ کشمیری مظاہرین کی آنکھیں تھیں، جن سے سینکڑوں لوگ اندھے ہوئے۔ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو آرٹیکل 370 اور 35 کے خاتمے کے ذریعے ڈھٹائی سے بدل دیا۔ یہ اقدام خود بھارتی آئین کے مطابق غیر قانونی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اقدام کشمیر پر
اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید لکھا کہ نریندر مودی کے نئے بھارت نے یہ خلاف ورزی کشمیر پر کرفیو لگا کر کی، وہاں کی آبادی کو گھروں میں قید کیا، ان کے فونز، انٹرنیٹ اور ٹی وی کنیکشن معطل کر دیے، انہیں دنیا اور اپنے پیاروں کی خبر سے محروم کر دیا۔ کشمیر کے محاصرے کے بعد ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، بھارتی جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ خوفناک ہے کہ کشمیر پر سے جب کرفیو ہٹایا جائے گا تو وہاں قتل عام ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم آگے لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کشمیر پر بھارتی حملے سے متعلق کچھ نہیں کرتی تو اس کے نتائج پوری دنیا کے لیے ہوں گے، کیونکہ دو نیوکلیئر ممالک فوجی محاذرائی کے اتنا قریب ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ جہاں خطے میں نیوکلیئر جنگ کا سایہ منڈلا رہا ہے، وہاں ہم اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ کسی ایک کا فائدہ دوسرے کے لیے نقصان دہ والے مائنڈ سیٹ سے پاکستان اور بھارت کو نکل کر کشمیر اور دیگر اہم اسٹریٹجک معاملات پر ڈائیلاگ کا آغاز کرنا ہوگا۔ کشمیر پر ڈائیلاگ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا شامل ہونا ضروری ہے۔ ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ذریعے اسٹیک ہولڈرز ایسے کارآمد حل کی طرف پہنچ سکتے ہیں جو دہائیوں پر محیط کشمیریوں کی تکلیف کو ختم کر سکتی ہے اور خطے میں مستحکم امن کے لیے بڑھ سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عالمی برادری کو تجارت اور کاروبار سے آگے کا سوچنا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم میونخ معاہدے کے ذریعے جرمنی کو خوش رکھنے کی وجہ سے ہوئی، اب ایک بار پھر دنیا پر ایک ایسا ہی خطرہ منڈلا رہا ہے، لیکن اس بار یہ خطرہ نیوکلیئر کے سائے میں ہے۔ اب اس آرٹیکل کے ذریعے وزیر اعظم نے پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے، عالمی برادری کو بتایا ہے کہ خطہ کس حد تک خطرات میں جا سکتا ہے اور اس کے دنیا پر کیا اثرات پڑیں گے۔ پاک بھارت تعلقات میں جو اس وقت کشیدگی ہے، اس دوران وزیر اعظم کا عالمی میڈیا پر آرٹیکل کے ذریعے عالمی برادری کو حقائق سے آگاہ کرنا سفارتی طور پر ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔